نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین ہم اولاد کے حسن سلوک کے کس قدر مستحق ہیں، قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر اور ایسے تناظر کے ساتھ والدین کے حقوق بیان کیے گئے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان کیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیتیں کی گئی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا ایک لازمی ضروری حکم ہے، جس کی عدم ادائیگی پر اللہ کے ہاں پکڑ کے بہت امکانات ہیں. آپ اس آیت کو دیکھیے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف تو اللہ کی عبادت کرے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا. آپ ان دو باتوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فیصلہ جو مجھے اور آپ کو دیا وہ یہ دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس کے بعد دوسرا حکم ہمیں یہ دیا کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک رکھو گے. یہ دو باتیں کتنی اہم ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ نے اپنی عبادت اور نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کتنا ضروری اپنا فیصلہ انسان کے لیے قرار دیا ہے. پھر مزید فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بوڑھے ہو جائیں، تو فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف بھی کہنا یہ تیرے لیے اجازت نہیں ہے، تو ان کو اف بھی نہ کہے. وقل لہما قولا کریما ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹ نہیں سکتا، اور تو آپ کہہ دیجئے انہیں کہ ان کے لیے قل لہما قولا کریما، تو ان کے لیے قول کریم کہے گا. آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. تیرے ہوتے ہوئے اگر وہ بڑی عمر کو کبر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو، یا ان میں سے ایک پہنچ جائے، تو ان کو اف تک نہیں کہے گا، اور تو انہیں ڈانٹے ڈپٹے گا نہیں، اور تو انہیں اچھے کلمات کے ساتھ مخاطب کرے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے مزاج کے ساتھ
اپنی شفقت برے مزاج کے ساتھ، نرم اور ملائم طبیعت کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے یہ دعائیں مانگنی ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما اور جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں والدین کا حق بیان کیا گیا کہ والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی ساری محبتیں اور شفقتیں اس بچے کے گرد گھومتی ہیں۔ ماں رات کو سوتی نہیں ہے اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں کا بستر گیلا ہو جاتا ہے اس لیے کہ بچہ لاسمجھ ہے اور وہ بستر میں اپنے قضائے حاجت کر لیتا ہے، ماں اس کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں کہ دن میں کتنی دفعہ ماں کو اس کے کپڑے دھونے پڑیں گے، اس کی شلوار، اس کا پجامہ دھونا پڑے گا۔ ماں اس کو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی ہے اور جب بچہ روتا ہے وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ماں اس کے لیے اپنے رات و دن کو بغیر کسی تفریق کے جاگنے کے لیے، اسے شفقت دینے کے لیے، اس کے ساتھ رحمت والا مزاج برتنے کے لیے کوئی وقت مختص نہیں کرتی، ہر وقت اس کے لیے حاضر رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے چولہے پر کام کر رہی ہوتی ہے اور بچہ بستر پہ چیختا ہے تو ماں اس حالت میں دوڑ کر بچے کے پاس جاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے کہ اسے کیا ہوا کہ وہ چیخ پڑا۔ یوں وہ بچہ اپنے ماں کی گود سے باہر آنا شروع ہوتا ہے تو اب اس کے چلنے پھرنے کی نگرانی ماں باپ کرتے ہیں کہ وہ دروازے سے کہیں باہر نہ چلا جائے، وہ چھت سے کہیں نیچے گر نہ جائے، وہ کسی ایسی اونچی جگہ پر نہ چڑھ جائے جہاں سے اسے گر کر چوٹ لگے۔ اس شفقت کے ساتھ ماں اپنے بچے کا پہرا کرتی ہے اور باپ اپنے بچے کی نگرانی کرتا ہے۔ پھر بچے کو کیا ضرورت ہے، اس کے دودھ کی ضرورت، اس کے کپڑے کی ضرورت، اس کے پاؤں میں جوتے کی ضرورت، اس کے کھانے میں اس کی خواہشوں کا پورا کرنا، یہ باپ کی وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن ذمہ داریوں کو باپ اس قدر نبھاتا ہے، اتنے اہتمام سے اس کو پورا کرتا ہے کہ یہاں تک کہ باپ اپنے دن کو پورا دن اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، سخت کلمات سن رہا ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹے بیٹی کی خواہشوں کو پورا کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کا جنون ہے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب یہی بچہ پروان چڑھتا ہوا اب جوان ہوتا ہے، اسے وہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ ماں کی گود میں تھا تب اس کی کیا حالت تھی اور ماں کس مشقت سے اسے سنبھالے ہوئے تھی، باپ کس قدر زمانے کی دھوپ کے سامنے کھڑا تھا اس کو سایہ فراہم کرنے کے لیے۔ اب جب یہ جوان ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کی مجالس شروع ہو جاتی ہیں، اس کے گرد اس کے ہم عمر، اس کے کھیلنے کودنے والے لوگ اس کے گرد جمع، نوجوان دوست اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، یہ ان موج مستیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب بھی والدین کو اس کی تعلیم کی فکر، اس کی تربیت کی فکر، اس کے روزگار کی فکر، اس کے شادی بیاہ کی فکریں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہی فکریں ان والدین کے کندھوں کو جھکا دیتی ہیں، ان کے بالوں کو سفید کر دیتی ہیں اور ان کی طاقتوں کو گھٹا دیتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کھلانے کے لیے خود کھاتے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پلانے کے لیے خود پیتے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہوادار جگہ پر سلانے کے لیے خود گرم جگہوں پہ سوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم کو اس بات کا بڑا احساس ہے کہ ان والدین نے کن پرکٹھن گھاٹیوں سے گزر کر اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے بڑی جاندار لفظوں میں
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو رب کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ تجھے اپنے رب کا فیصلہ ماننا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ماننا ہوگا، اور پھر حسن سلوک کو ماننے کا یہ درجہ کہ جوان ہے والدین تو انہیں سہنے کی قوت ہوتی ہے، سمجھنے کی قوت بڑی جوان ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی جیسے جسم شکست کھا جاتا ہے، ایسے ان کے سوچنے کی قوتیں بھی ڈر اور خوف کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، رزق کے دائرے چھوڑ دیتی ہیں، تب موجوں سے کھیلنے کا ان میں حوصلہ نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں اب ایک طرف بیٹا ہے، اولاد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کے حوصلے بھی جوان ہیں اور والدین کے حوصلے اب ٹوٹ رہے ہیں، تو وہاں اختلاف رائے آپس میں والدین اور اولاد کے درمیان آ جاتا ہے۔ اب اس اختلاف رائے کے مرحلے میں والدین کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا اور والدین کے ساتھ جم جانا کسی اپنی بات پر، شریعت کو اس کا بڑا احساس ہے، تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ بندہ جب اپنے والدین نہیں مانتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اف کیا ہو گیا، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تو شریعت نے کہا، قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ان کو آگے سے اف مت کہا کرو، ان کے سامنے ان کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اف کہنا یا افسوس کرنا جن سے ان کو جھٹکا لگے کہ ان کی بات کی کوئی اوقات نہیں رہی یا ان کی بات کو ان کا بیٹا مان نہیں رہا، اس طریقے سے انہیں آگے سے پیش نہیں آنا۔ اگر ان کی بات سے کوئی پہلو تہی کرنی بھی ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے کوئی جو فیصلہ تم کرنے جا رہے ہو والدین اس کے حوالے سے نہیں جانتے اور ان کا بڑھاپا ان کو اس کو پوری طرح اس معاملے کو سلجھانے سمجھانے کی قوت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کہو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایک شفقت اور کرامت سے بھرے لفظوں کے ساتھ ان سے بات کہو۔ انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ لفظ مت کہو، بلکہ ان سے قولاً کریما، بڑے شفیقانہ لفظ ان سے کہو۔ آپ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، بعد میں اسے ڈسکس کر لیں گے، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہوں، تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن صورتحال اس سے مختلف ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ کہنا انہیں کہ جس سے انہیں محسوس ہو کہ اس کا وہ پہلو کچھ قابل غور زیادہ ہے جس کی طرف وہ توجہ نہیں دے پا رہے، یا کسی اچھی دلیل کے ساتھ، کسی اچھے عنوان کے ساتھ ان کو وہ سمجھانا کہ انہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے، ان کا درد دل نہ بنے وہ۔ تو فرمایا اس طرح سے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹ ٹپٹ کی اجازت بالکل نہیں ہے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تو انہیں قول کریم کے ساتھ بات کرے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ویسے جناح کہتے ہیں پروں کو، اور یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے بازو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے گرا کے رکھ دو، ان کے سامنے شفقتوں کو نچھاور کر دو، رحمتوں والا مزاج نچھاور کر دو۔ اور جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ اب میرے والدین جو ہے وہ بہت ہی بڑھاپے میں جا چکے ہیں، تو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جیسے بچپن میں مجھے پالا۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا جوان تھا، تو جوان بیٹے سے باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ سامنے دیوار پر کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کوا ہے۔ تو باپ نے دہرایا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جان کوا ہے۔ پھر باپ نے دہرایا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی
تو والد نے کہا بیٹا فلاں جگہ میری ڈائری پڑی ہے، اسے لے کے آ جاؤ۔ جب وہ ڈائری لے کر آیا تو وہ کھولا اور کہا بیٹا تم چھوٹے سے تھے، میرے ہاتھ میں تھے، تم نے 100 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے، تو میں نے تم سے کہا کہ یہ کوہ ہے، اور ایک دفعہ بھی میں نے جذباتیت اختیار نہیں کی، آج تم 3 دفعہ یہ کہنے پر جذباتی ہوگے۔ تو والدین کے اتنی شفیقانہ رویے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، وہ رویے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم والدین کے حقوق کو نبھانا پھر بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے تم اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے والدین کے اپنے حدوں تک تو والدین کے لیے جھک کے رہا کرو، لیکن پھر اللہ سے بھی مانگا کرو کہ یا اللہ میرے والدین کے لیے رحم فرما، جیسی انہوں نے میری پرورش کی اور میری پرورش میں شفقتیں محبتیں انہوں نے اختیار کی۔ ایک اور آیت ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے بڑے تھک کر اٹھایا ہوتا ہے، بڑے کراتے دکھ سے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہوتا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے نصیحت کی انسان کو کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی دیکھیے ایک حق اللہ کا، دوسرا ڈائریکٹ والدین کا ذکر کیا کہ میرا شکر کرو، پھر والدین کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی، اور پھر والدین نے ان نعمتوں کو مینیج کر کے تمہارے منہ میں ڈالا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہاری پرورش کی۔ تو دوسرا کام، پہلا کام اللہ رب العزت کی ذات نے جو والدین کے ذمہ لگایا اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے رزق کے لیے پیدا کی، تو دوسرا کام والدین نے انجام دیا کہ تمہاری پرورش کی۔ تو انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا کرو۔ اب پہلے لفظ کیا تھے؟ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ یہاں کیا؟ میرا شکر کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، سب سے افضل کام یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم کے اندر، عصر کی نماز عصر کے ٹائم کے اندر ادا کرو، بہتر ہے ٹائم کے اندر ادا کرو، قضا نہ کرو اسے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ اس کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہی قرآن کریم والی ترتیب سے فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ پھر نماز کو وقت پہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس سے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا کام افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابہ اکرام کی جب جہاد کے لیے تعداد پوری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو والدین کے خدمت کے لیے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر بھی روکا وقتاً فوقتاً۔ تو ویسے بھی صلہ رحمی اسلام کا بڑا لازمی حصہ ہے۔ انشاءاللہ صلہ رحمی پر پھر کسی موقع پر بات ہوگی، لیکن آج جو ہمیں یہ پیغام، میں نے بہت ساری آیتیں تلاوت نہیں کی جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جہاں قرآن کریم میں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں والدین کے لیے ہمیں کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ یہ جب ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں گے نا، جب کبھی کہتے ہیں نا کہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کیا چیز تھے اور اولاد کیا چیز ہوتی ہے،
تو والدین کے لیے اولاد بڑی مقدس سرمایہ ہوتا ہے، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین اس کے لیے سرمایہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کی توجہ بسا اوقات اپنی جوانی کے ذوق و شوق پر ہوتی ہے، تو ایسے کرتے کرتے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے تک والدین رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے قرآن کریم نے خصوصاً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے خصوصاً اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔